अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू होम्योपैथिक के हवाले से है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है। तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना थी कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ना, ये एक डॉक्टर सिमुएल हनीमैन ने 1.5 सदी पहले दरियाफ़्त किया था, जिसमें चूँकि वो एलोपैथी प्रैक्टिशनर थे और अपने मरीज़ों का इलाज कर रहे थे, तो इस दौरान में उसने देखा कि बहुत सारी अमराज़ का इलाज एलोपैथी सिस्टम में नहीं था। तो उस पे वो गौर व तफक्कर बरसों से कर रहे थे और आखिर में उन्होंने ये होम्योपैथिक तरीका इलाज दरियाफ़्त किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है ना, एलोपैथी सिस्टम में नहीं है, बल्कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर उनका कामयाब इलाज है। तो होमियो का मतलब है एक जैसा, यानी मिसल, इलाज बिल मिसल होम्योपैथी। तो इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो किसी भी मर्ज़ की अलामात हैं, वो अलामात अगर किसी जड़ी बूटी के अफ़ाल में पाई जाती हैं या किसी जड़ी बूटी में वो मिलती हैं, तो उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल उस मरीज़ पे करने से उसके अंदर जो है ना, वो अलामात ज़ाइल हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। जैसे मक़नातीस के 2 पोल हैं, दोनों पॉज़िटिव हैं, तो जब दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो वो एक-दूसरे से परे भागते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, यानी 2 पॉजिटिव हिस्से या 2 नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से जो अलामात जड़ी बूटी के अंदर है, वही किसी इंसान में पाई जाएँ, तो जैसी वो जड़ी बूटी उस इंसान पे अप्लाई की जाएगी, तो वो अलामात उसके जिस्म से ख़ारिज हो जाएँगी। तो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में एक कांसेप्ट ये है कि बीमारी एक नज़र ना आने वाली चीज़ है, गैर मादी चीज़ है, ना वज़न रखती है, ना जगह घेरती है, ना नज़र आती है, तो उसका इलाज भी गैर मादी होना चाहिए। लिहाज़ा होम्योपैथिक में जो भी दवाएँ हैं, वो मिनिमम डोज़ में दी जाती हैं, क्योंकि गैर मादी तरीका जो है ना, बीमारियों का भी इलाज गैर मादी होना चाहिए, तो उसमें कलील डोज़ उसका जो है ना, इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये बात काबिल ज़िक्र है कि दीगर जो तरीक़े इलाज है, उनसे इसका जो मतलब है कि मुकाबला है, वो इस तरह से किया जा सकता है कि जो होम्योपैथिक है, ये हिकमत की एक जदीद फ़ॉर्म है, जदीद शक्ल है। हिकमत की, यानी कि हिकमत में जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल होता है और वसी रेंज में नमकियात, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हिकमत में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरीके से होम्योपैथिक में भी हर किस्म की मादनियात और जानवरों से तैयार शुदा जो है ना, अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और उनसे जो है ना, बहुत सारी जड़ी-बूटियों के अलावा दीगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आम इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन होम्योपैथिक में उनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो तरीका इलाज है, इसमें तीनों नुक्ता नज़र से जो है ना, हील किया जाता है, जिसमें माइंड, बॉडी और साउल, स्पिरिट भी इसमें उसको रिलीफ़ मिलता है, रूह को भी सुकून मिलता है, नफ़सियाती, ज़हनी और जिस्मानी अमराज़ में भी बेहतरी आती है। तो होम्योपैथिक में यानी कि एक ही वक़्त में, यानी कि किसी भी दवाई से आप 3 चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, यानी कि रूह, स्पिरिट या साउल को भी बैलेंस कर सकते हैं और इसके अलावा आपके ज़हनी और जिस्मानी अलामात को भी आप ज़ाहिर कर सकते हैं। अच्छा, दीगर तरीके इलाजों में ऐसा नहीं है कि वो ज़हन को, या तो वो ज़हन के अलहदा से दवाई होगी या जिस्म के अलहदा से दवाई होगी, और मादी हालत में वाफ़िर मिकदार में, बड़ी मिकदार में दवाएँ खिलाई जाती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यानी एक दवाई का एक फ़ायदा और साथ में कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और होम्योपैथिक में ये है कि एक दवाई जब आप इस्तेमाल करते हैं या उसका मुरक्कब, उसके साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही नहीं, क्योंकि उसमें मादी उसकी जो हालत कम से कम होती है, उसकी रूहानी हालत से यानी उसकी रूहानी कैफ़ियत से यानी कि फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसके बेज़रर है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक ही वक़्त में कोई भी तरीका इलाज, चाहे वो हिकमत है या चाहे वो एलोपैथी है, वो तीनों चीज़ों पे अफ़ेक्टेड नहीं हो सकती। यानी कि बॉडी की अलहदा होगी, ज़हन की अलहदा होगी, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा मेडिसिन होगी, अलग-अलग होंगी। लेकिन एक ही वक़्त में तीनों चीज़ों को एक साथ में हील कोई भी मेडिसिन हिकमत में और ना एलोपैथी में कर सकती है। सिर्फ़ वाहिद होम्योपैथिक तरीका इलाज है जो एक ही वक़्त में इन तीनों चीज़ों को हील कर सकती है या ठीक कर सकती है। अब दीगर जो तरीके इलाजों में और उसमें ये भी फ़र्क है कि मिसाल के तौर पे
بہت ساری نفسیاتی ذہنی امراض ہیں جن کا حکمت میں اور ایلوپیتھی میں اس کا علاج نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا یا میری بیٹی خودکشی کرنا چاہ رہی ہے، تو کسی حکیم کے پاس یہ معاملہ لے کے جاتا ہے تو حکیم کہے گا کہ بھائی یہ تو اس کو آپ دین کی تعلیم سمجھائیں کہ خودکشی حرام ہے، یہ تو آپ کسی دینی عالم کے پاس جائیں اور ان سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس میں تو کوئی میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ایلوپیتھی سسٹم میں جائیں گے تو سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ایلوپیتھ ڈاکٹر اس کے لیے کچھ ایسی دوائی ہوگی جو ٹرینکولائزر ہوگی، اس کو ریلیف دے گی، سکون دے گی، لیکن وہ علامات اس کے ذہن سے محو کرنا یا ان کو ختم کرنا ایلوپیتھی سسٹم میں بھی ناممکن ہے۔ اب کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس ایسا بندہ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے خود یا میرے کسی بھی عزیز کو یہ علامات ہیں کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر پوچھے گا کہ آیا وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے کس طریقے سے، یعنی طریقہ کار اس کا کیا ہے، کیا وہ یعنی نشہ آور ادویات کھا کے مرنا چاہ رہا ہے یا زہر کھا کے یا پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کے جو ہے نا وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے یا وہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے یا وہ ڈوب کے مرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کی ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ اس کی علامات کے مطابق اس کی علیحدہ علیحدہ ادویات تجویز کرے گا، جس سے وہ مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ چاہے تو مریض کو بتا کے بھی اس کا کیور کر سکتے ہیں، اور کچھ چاہیں کہ اس کو مریض کو پتہ نہ چلے تو مریض کو بغیر بتائے وہ پانی مانگے، دودھ، جوس، جو کوئی بھی چیز ہے اس میں 1 سے 2 قطرے ڈال کے متعلقہ جو دوائی ہے اس کی پوٹنسی اس کو پلا سکتے ہیں، جس سے وہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ اس کے ذہن سے وہ سارے خیالات محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور کیور ہو جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی یعنی اس کے اندر کوالٹی ہے ہومیوپیتھک کے اندر کہ آپ جو ہے نا اس کو مریض کو جیسے وہ سویا ہوا ہے تو اپنے ہاتھ پہ قطرے ڈال کے اس کے ناک کے قریب لے جائیں، اس کو سنگھا کے بھی کیور کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی دوائی اپلائی کر سکتے ہیں جس سے وہ اس کے جو ذہن میں جو یہ منفی خیالات ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر نفسیاتی امراض ہیں، جیسے بار بار ہاتھوں کا دھونا، 6 دفعہ نہانا، ناپاکی کا احساس، جیسے نوٹوں کو بھی دھو کے خشک کرنا کہ اتنے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں آئیں گے تو مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی، یا جیسے خاتون کا ہمارے پاس کیس آیا کہ وہ گھر میں جو ہے نا کوئی مہمان آتا تھا تو فرش دھوتی تھی، مہمان کے جانے کے بعد چادریں دھوتی تھی، سارا گھر کو پاک صاف کرتی تھی، اس کو یہ خطرہ تھا کہ مہمان ہے اس کے پاس کوئی اس کو بیماریاں ہوں گی، وہ مجھے لگیں گی، تو ناپاکی کا وہم ہے۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سارے ایسے امراض ہیں، جیسے کہتے تھے کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو آج کل کے دور میں، جدید دور میں ہومیوپیتھک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جو کہ آنے والے وقتوں کا علاج ہے، اور یہ اپنی جو ہے نا انشاءاللہ اجارہ داری قائم کرے گا۔ اس میں ایسے بینیفٹس ہیں کہ بہت ساری ایسی علامات جو لاکھوں کی تعداد میں آپ ہومیوپیتھک سے ان کو کیور کر سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے، یا جسم کو یا ذہن کو نقصان پہنچائے بغیر اس کے ادویات استعمال کر کے اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کوالٹی اور میں بتا دوں کہ جیسے حکمت میں اور ہومیوپیتھک میں جو اس کی جو جدیدیت کیا ہے، جدیدیت یہ ہے کہ جیسے افیم ہے، جسے اوپیم کہیں گے انگلش میں، افیم ہے، افیم کا استعمال حکمہ یہ کرتے تھے کہ جیسے پیچس لگے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی افیم جو ہے نا کسی بھی اور جڑی بوٹی کے سفوف میں ڈال کے کھلا دی تو پیچس بند ہو جاتے تھے، یا افیم کو کسی تیل میں پکا کے اس کے قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو گیا، یا مالچوں کے تیل میں افیم کو پکا کے بطور جو ہے نا سیڈیٹو یا سکون آور دوائی کے وہ جو ہے نا سکون دردوں کو دور کرنے کے لیے دردوں کے تیلوں میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسے عرق گلاب میں تھوڑی سی افیم ڈال کے حل کر کے 1-2 قطرے آنکھ میں ڈالنے سے آنکھ کی جلن اور درد وغیرہ کو ریلیف ملتا تھا۔ تو مادی طور پہ افیم کا استعمال اس طرح سے ہے کہ یہ سکون آور ہے، یہ دردوں کو ختم کر دیتی ہے اور یعنی کہ سن کر دیتی ہے، لیکن یہ تو تھا حکمت میں طریقہ استعمال، لیکن ہومیوپیتھک میں افیم سے ہم ڈبل فائدہ لیتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا اگر ڈائریکٹ اس کا مدر ٹنچر یا کیو میں استعمال کریں تو وہی فائدہ دے گی جیسے حکیم استعمال کرتے تھے، لیکن جب اس کو 30 پوٹنسی میں یا پوٹنسیوں میں لے کے جائیں گے تو یہ اس سے الٹا کام کرے گی۔ کیسے؟ مثلا کوئی شخص ہے جو افیم کھا رہا ہے، افیم چھڑانی ہے
تو ہم اس کو افیم 30 پوٹنسی میں اوپیم دیں گے 30 پوٹنسی میں 5 قطرے 3 ٹائم، تو افیم اس کے بدن سے یہ نکالنے کا کام کرے گی، کیونکہ افیم کو نکالے گی، جیسے لوہے کو کاٹتا ہے، ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے۔ تو اسی طریقے سے افیم کے جو منفی اثرات ہیں باڈی سے ہم افیم کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ افیم کی اگر نہ بھی کھائی ہو تو کچھ مریضوں میں افیم طرح کی علامات ہوتی ہیں، جیسے اس کو 8 دن پکانا نہیں آتا، 8 دن پکانا نہیں آ رہا، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حاجت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو ہم اوپیم 30 پوٹنسی میں دیں گے تو وہ اس کو پخانہ لا کے اس کی قبض کو دور کر دے گی۔ اسی طریقے سے بعض مریض آتے ہیں جو تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن بیان نہیں کر پاتے، تو ہم اس کو اوپیم دے دیتے ہیں۔ اچھا 30 پوٹنسی میں اگر کیو میں دیں گے تو نشہ لائے گی، نیند لائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کیو میں دیں گے، براہ راست دیں گے، مادی حالت میں دیں گے تو نشہ لائے گی، لیکن 30 پوٹنسی میں نشے کو دور کر دے گی۔ جیسے میرے پاس بجلی نگر سے جو ہے نا پاور لومز کے کاریگر آتے تھے کہ سرکار رات کو جو ہے نا ہمیں نیند آنے لگتی ہے، اور چونکہ نائٹ ڈیوٹی دیتے ہیں، یہ چوکیدار آتے ہیں کہ ہم نائٹ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اگر ہمیں اکثر رات کو غلبہ ہوتا ہے نیند کا، تو ہم چونکہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم اوپیم جو ہے نا 30 پوٹنسی میں ان کو دے دیتے ہیں کہ 1-2 خوراک آپ کھا لو، تو جیسی آپ کی زبان پہ ٹچ کرے گی افیم 30 میں تو فوراً آپ کی نیند اور غنودگی ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہی افیم جو کہ نشہ لا رہی ہے مادی حالت میں، اگر اس کو پوٹنسی میں دیں گے تو الٹا کام کرے گی، نشے کو دور کر دے گی، نیند کو غائب کر دے گی۔ جو دن میں سوتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو جہاں جاتے ہیں نیند آ جاتی ہے، اگر چند دن تک ان کو اوپیم 30 میں دی جائے پوٹنسی میں تو ان کی نیند ہمیشہ کے لیے نارمل ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل غائب نہیں ہوگی، کہ وہ رات کو اپنے ٹائم پہ سوئے گا، دن کو ٹائم پہ جاگے گا۔ جن کو دن میں نیند آتی ہے وہ دن میں استعمال کریں، اور جو رات میں اگر جاگنا چاہتے ہیں، جو ان کو واچ مین ہیں، تو وہ رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا ذہن پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ تو حکمت کے اندر تو اس کا ایک ہی فائدہ تھا کہ مادی حالت میں نیند لا رہے تھے اس سے، لیکن ہومیوپیتھک میں سے دوہرا کام لے رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈائریکٹ مادی حالت میں دے رہے ہیں تو نیند لا رہی ہے، اگر اس کو پوٹنسی میں دے رہے ہیں تو نیند کو وہ غائب کر دیتی ہے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، اگلی نشست میں مزید آپ سے بات کریں گے اور بہت ساری معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔